اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی سیریز کے اندر ہم حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں دیکھیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس دنیا پر کون سی مخلوق رہتی تھی، اس دنیا کا وجود کیسے آیا، اللہ پاک نے کیسے کیسے چیزوں کو تخلیق کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی آگے زندگی کے بارے میں دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں، ہم سب انسانوں کے وہ باپ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب کچھ بھی نہیں تھا نا، تو اللہ پاک نے سب سے پہلے پانی کو بنایا، پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا جہاں اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے قلم کو بنایا اور کہا لکھو۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دو۔ اللہ پاک کے حکم سے قلم نے ہر چیز لکھ دی۔ پھر اللہ پاک نے لوح محفوظ بنایا جہاں پر قیامت تک ہر چیز، مطلب جتنے لوگ آئیں گے، کب پیدا ہوں گے، کیا کریں گے، کیسے کریں گے، دنیا کا ایک ایک حال، ایک ایک چیز، ہر چیز لکھی ہوئی اللہ پاک کے علم میں ہے۔ اللہ پاک ہر کسی کے دلوں کے راز تک سے واقف ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال بعد آسمانوں اور زمین کو بنایا، اور پھر اللہ پاک نے فرشتوں اور جنات کو تخلیق فرمایا۔ اس کے بعد 6 دنوں میں پوری دنیا بنائی۔ یہ 6 دن ہمارے دنوں کی طرح نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے دن تھے۔ ہفتے کو مٹی بنائی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکلیف، بیماریاں، مصیبتیں وغیرہ، بدھ کو نور یعنی لائٹ کو تخلیق فرمایا، جمعرات کو جانوروں کو زمین میں پھیلایا، اور جمعے کو عصر سے مغرب کے بیچ میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ صحیح بخاری میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آگ سے اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو بنانے سے 2000 سال پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ جنات کو بھیج چکے تھے، مگر انہوں نے وہاں پر بہت فساد کیا، ایک دوسرے کا خون بہایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جنات کو زمین سے دور کر دیا۔ تو جن جزیروں پر دور سنسان علاقوں پر چلے گئے، جن میں سے ایک عزازیل بھی تھا جو اللہ تعالیٰ کا بہت عبادت گزار بندہ تھا، تو فرشتے اسے اپنے ساتھ لے آئے، جو بعد میں اپنے تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے ابلیس کہلایا، یعنی سخت مایوس، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق آیت مبارکہ ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ضرور بناؤں گا زمین میں ایک نائب۔ فرشتے کہنے لگے کہ آپ زمین میں ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو فساد کریں گے اور خون ریزی کریں گے، اور ہم آپ کی برابر تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ ایک چیز میں کلیئر کر دوں، جیسے کہ پہلے ہی میں نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات رہتے تھے، اللہ پاک نے جنات کو بسا دیا تھا، لیکن جنات نے آپس میں فساد کیا، ایک دوسرے کا خون بہایا، جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کی فوج بھیجی جس نے جنات کا وہاں سے خاتمہ کیا۔ لیکن جنات مکمل طور پر زمین سے ختم نہیں ہوئے، کچھ جزیروں پر جا کر بس گئے اور کچھ سنسان علاقوں میں جا کر بس گئے۔ پھر انہی کی وجہ سے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ آپ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو فساد کریں گے، جس پر حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کا علم دے دیا۔ پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو کی، اور پھر فرمایا مجھے بتلاؤ ان چیزوں کے نام مع ان کے اثار و خواص کے، اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ تو پاک ہیں، ہم کو تو علم ہی نہیں مگر وہی جو کچھ آپ نے ہمیں علم دیا ہے، بے شک آپ بڑے علم والے، حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے آدم ان کو ان چیزوں کے اسما بتلاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے تو حق تعالیٰ نے فرمایا میں تم سے کہتا نہ تھا کہ بے شک میں زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں، اور اس بات کو بھی جانتا ہوں جس بات کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور جس بات کو تم اپنے دل میں رکھتے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ الاعراف میں آیت نمبر 11 میں ارشاد مبارکہ ہے، ترجمہ کچھ یوں ہے: اور ہم ہی نے ابتدا ہی سے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن سوائے ابلیس کے کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہو سکا۔
تو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی سیریز کے پارٹ نمبر 2 میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا اور ان کی مکمل زندگی کے بارے میں تفصیل میں دیکھیں گے۔ اگر آپ کو اس سیریز کا پارٹ نمبر 1 اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اینڈ آلسو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری ویڈیو کے اندر کسی چیز کی کمی ہے یا میں نے کہیں پر غلط الفاظ استعمال کر دیے ہیں یا کوئی بات غلط بول دی ہے تو آپ میرے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں، آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ حافظ۔